دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں میں آفتاب صاحب، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، دور جاؤں جی او آخر والے ہو انہوں کی پتا۔ دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سنا ہے وقت کے یزیدیوں، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، سنا ہے وقت کے یزیدیوں، سنا ہے شمر کے قصیدیوں۔ کئیاں بنیاں نو بڑا چاہ چڑھے ہوندہ ہے، ایدرو دلیل لیا ایدرو دلیل لیا، اے قصوروار نہیں، ایدہ قصوروار نہیں، ایدہ نہیں، ادھرو کٹ کے لیا۔ انہیں کہہ رہا ہوں سنا ہے وقت کے یزیدیوں، سنا ہے شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ دل دلبراں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، نہ بیس کر ترے گھنٹے نالا، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر اعداد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدل لہو جگر آزان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد مان۔ میں کوشش کروں گا کہ لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہ رکھوں، مختصر وقت میں کچھ موضوع کی مناسبت سے، کچھ مہینے کی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کروں۔ سٹیج پر یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے پروگرامات، اجتماعات اور مدارس کی تقریبات کو علماء کے سائے میں ہی رکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر بچوں تک میری آواز پہنچے، وہ کچھ خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں تو ان کی نوازش، نہ خاموش ہوں تو خیر ہے، ہم تو خاموش بیٹھے ہیں۔ برادر عزیز مولانا محمد آفتاب حیدر صاحب، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، بہت حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں۔ بہرحال میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ دل سے باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اگر آپ کا دھیان رہا، ہلکی ہلکی آپ کی مسکراہٹ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہ مجھے ملتی رہی،
اشتہار پر تو عنوان درج ہے عظمت قرآن کا. دھیان ہوگا میری طرف دوستوں؟ جی میرے خیال میں بس اتنی زیادہ پیاس نہیں لگنے والی اب. ہاں چھوڑ دیجیے. اس کا اہتمام کیا تھا آپ نے کہ گرمی ہوگی، لیکن گرمی نہیں ہے. اللہ نے موسم اچھا بنا دیا الحمدللہ. جو بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ ہم جائیں گے. دھیان سے سنیے گا تاکہ میں ایک لفظ بار بار نہ کروں، ایک ہی دفعہ میں ہو جائے. جنتی جب جنت میں قدم رکھے گا تو جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اس جنتی کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے ہوگا. یہ اتنی جنت حدود اربع جانتے ہیں نا؟ یہ اتنی جنت شہید کی، یہ غازی کی، یہ نمازی کی، یہ شب زندہ دار کی، یہ تہجد گزار کی، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی، یہ روزہ رکھنے والے کی، یہ نیک ایماندار تاجر کی، یہ پہلے سے طے ہوگا. پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ اگلا جملہ اس پہ مجھے منت نہ کرنی پڑے. جنتی جب جنت میں قدم رکھے گا تو اس کے قدم رکھنے سے پہلے اس کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے ہوگا. حافظ کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے نہیں ہوگا. آپ نے دھیان سے سنا؟ ہر ایک کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے ہوگا. حافظ عبد الرحمن کے اعزاز میں یہ لفظ بول رہا ہوں. حافظ کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے نہیں ہوگا. اللہ حافظ کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا. باقی اعزاز تو ایک طرف رکھیے. اللہ حافظ کو کہے گا، حافظو لذت لینا اس جملے کی، اللہ حافظ کو کہے گا یہاں سے پڑھنا بھی شروع کر، جنت کے درجے چڑھنا بھی شروع کر. پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا پڑھتا جا، چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا. جہاں تیرا آخری لفظ ہے نا، پیچھے مڑ کے دیکھ، جتنا فاصلہ طے کر آیا ہے یہ ساری جنت تیرے نام لگا رہا. اب آپ نے سبحان اللہ کہہ دی، لیکن حافظ اگر طالب علم کی طرف توجہ دیں تو میں ہاتھ جوڑنے لگا ہوں. اگر طالب علم کی طرف حافظ توجہ دیں تو میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ حافظ کو فرمائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا. پڑھے گا وہ جسے یاد ہو. پڑھے گا وہ. وہاں پھر یہ سلسلہ نہیں چلے گا کہ ابھی رمضان دور ہے، میں نے ابھی منزل دیکھی نہیں ہے. پڑھتا جا چڑھتا جا. کیا اعزاز ہے. آج یہاں ایک تقریب ہے، ایک تقریب ابھی منعقد ہونی ہے. یہاں آپ تشریف لائے، علماء تشریف لائے، میں حاضر ہوا، وہاں تمام انبیاء ہوں گے. یہاں اس بچے کے سر پہ دستار رکھی گئی، وہاں اس کے والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب میں قرآن کی مناسبت سے، چونکہ علماء بیٹھے ہیں اور مجھے آج بہت حیرانگی ہے، حالانکہ جمعرات میں اتنی تعداد میں تشریف فرما ہے. میں ایک سبق انہیں سنانے چلا ہوں، حضرات توجہ رکھیے. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، یہ بات یوں کتابوں میں بھی نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. جتنے انبیاء تشریف لائے میرے رب نے بھیجے، تمام انبیاء
باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، دریاؤں والے علاقوں میں، سرسبز علاقوں میں ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے علاقے میں تشریف لائے. باغات کا علاقہ، نہروں کا علاقہ، دریاؤں کا علاقہ، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے نیل کی موجیں ہیں، کہیں دریائے فرات کی لہریں ہیں. نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے. فلسطین میں کھجوروں کے باغات ہیں. لیکن جب میرے آقا کی آمد کا رب نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت کیجئے بواد غیر ذی زر، پتھروں والے. صاحبان توجہ ہے، پتھروں والے علاقے، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے. آپ کے یہاں قریب میں پہاڑوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پوٹھوہار کا علاقہ ہے آپ کا. یہاں پہاڑ ہیں، مٹی کے پہاڑ ہیں کچھ، اور ان میں سبزہ ہے. لیکن قرآن مجھے بتاتا ہے بواد غیر ذی زر، تنکا تک نہیں، سبزہ نہیں، دریا نہیں، نہر نہیں، چشمہ نہیں، پتھر ہی پتھر. اور جو سننے کا ذوق اور لفظوں سے شناسائی رکھتے ہیں وہ ذرا دھیان طالب علم کی طرف رکھے. جب بالکل میرے آقا کی آمد کا وقت قریب آیا تو اس وقت جو بستی تھی ان کے دل بھی پتھر، ماحول پتھر، اخلاق پتھر، معاملات پتھر، لین دین پتھر، ان کے معبود پتھر، ان کی زبانوں میں پتھر، ان کے ہاتھوں میں پتھر. طائف کی وادی میں پھر پتھر ہی پتھر. وقت نہ دیکھیے گا کہ میں نے کتنا وقت لیا یا کتنا وقت دیا، لفظ تھوڑے سے پہچانیے گا. اپنے ذوق میں سوال کیا، اللہ ہر نبی باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، سرسبز علاقوں میں، میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین، میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی دشوار گزار زمین، ہر نبی باغات والے علاقے میں میرے آقا کے لیے اتنی کٹن زمین. اللہ نے دو جملے ذہن میں اتارے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. باوضو بیٹھا ہوں، کتابوں میں بات نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. دو جملے اللہ نے ذہن میں اتارے. پہلی بات اللہ نے یہ ذہن میں اتاری کہ جس چیز میں جتنی پاور ہو نا اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے. تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو یار، انک لعلی خلق عظیم کا ایوارڈ بھی تو میں نے اپنے محبوب کے سینے پہ سجایا ہے. میں اب اس پہ نہیں جاتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. دوسرا جملہ، میں جلدی جلدی مہینے کی مناسبت کی بات پہ آنا چاہتا ہوں. دوسرا جملہ اللہ نے ذہن میں یہ اتارا. صاحبان توجہ میری طرف رکھیے، آپ کچھ سنیں گے تو میں شاید کچھ لفظ پہنچا سکوں. اللہ اتنی مشکل زمین، ہر نبی باغات والے علاقوں میں، نہروں والے علاقوں میں، سرسبز علاقے میں، میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین. اللہ پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر، پہاڑ پتھر، معاملات پتھر، لین دین پتھر، اخلاق پتھر، زبانیں پتھر، دل پتھر، ان کے دماغ پتھر، پتھر ہی پتھر. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو پتھروں والے علاقے میں بھیج کے فرمایا محبوب لطف ہی یہی ہے، انہی پتھروں کو تو اٹھا کر اونچا بنانا، انہی پتھروں کو تو اعلیٰ بنانا ہے، انہی پتھروں کو تو بام سریا پہ پہنچانا ہے، انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھا کر ایک در پہ جھکانا. میرے آقا نے ان پتھروں کو پھر اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی. اوے کائنات والو انہیں اب پتھر نہ سمجھنا، اصحابی کن نجوم. تو انو پتہ نہیں میں کی کہہ رہے ہیں، میں کی کہہ رہے ہیں. انہیں اب پتھر اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا. وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے. وہ جو کعبے کا ننگا طواف کرنے والے تھے وہ اتنے باحیا بن گئے، اتنے عرفہ ہوئے، اتنے بلند ہوئے.
قرآن ملنے سے، حضور کی ذات ملنے سے اتنے عرفہ ہوئے، اتنے بلند ہوئے، اتنے اونچے ہوئے. ہائے 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 ہائے. میں ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں، اللہ کرے آپ کا ذوق میرے ساتھ آ جائے، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ مجھے سننے لگے. محسوس یہ ہو رہا ہے. چلو میں پھر کرسی ادھر کر لینا، مجھے بات بھول جائے گی، ذہن سے نکل جائے گی. حضرت وہ اتنے عرفہ ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ امام الانبیاء بیٹھے ہیں ان کی مجلس میں اور ایک خواہش کا اظہار فرمایا. حضور فرماتے ہیں میری خواہش ہے میرا مشن پھیلے. میری خواہش ہے میرا مشن پھیلے. ایک اور مجلس میں بیٹھے ہیں تو فرمایا میری خواہش ہے میرے گھر کی زندگی میرے امت کے گھر پہنچے. بڑا شارٹ کٹ چل رہا ہوں، زیادہ نہیں تفصیل میں جانا چاہتا. ایک اور مجلس میں حضور بیٹھے تو فرمایا میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں. میری خواہش ہے میرا مشن پھیلے. میری خواہش ہے میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے. میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں. قاضی عرض کرنے لگا ہے آپ کی خدمت میں، اگر دھیان سے سن لو تو آپ کی نوازش ہوگی اور اس پہ تھوڑا سا اظہار بھی فرما دیجئے گا. بڑے اوکھے جملے بعض دفعہ اللہ بیان کروا دیتے ہیں اور بڑی بعض دفعہ مشکل جگہ پہ پاؤں رکھ ہی دیتا ہوں، ڈرتے ڈرتے پھر رکھ ہی دیتا ہوں. میرا مشن پھیلے، میرے گھر کی زندگی میری امتی کے گھر پہنچے، میں شہید کر دیا جاؤں. قاضی کہہ رہا ہے میرے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی. ابھی کوئی سوچ رہے ہیں کہ ساتھ والے سے پوچھ کے کہوں گا سبحان اللہ. میرے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی، لیکن وہ رب ہے نا اس کا ذرا انداز دیکھیے. تینوں خواہشوں کے لیے کسی کسی کو چنا. مشن کے لیے صحابہ کو چنا، میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے ازواج کو چنا، میں شہید کر جاؤں اس کے لیے حسن و حسین کو چنا. اللہ نے انہیں پھر اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا. وہ مشن کوئی تھوڑا نہیں تھا، مشن کوئی عام نہیں تھا جس کے لیے محبوب پتھروں والے علاقوں میں آئے اور آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری قانون، آخری رب کی باتیں لے کر آئے. وہ اتنا اعلیٰ مشن، اتنا عرفہ مشن ان کے حوالے کیا جنہیں مصطفیٰ نے چنا، رب نے انہیں پاک کر دیا. سبحان اللہ ذرا کہو، سبحان اللہ کہو. اللہ نے پاک کیا، مصطفیٰ نے. وَيُزَكِّيهِمْ. حضور نے. آج لوگ، مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم ان کے ایمان پہ جرا کرنے لگے ہیں، ان کا ایمان ڈھونڈنے لگے ہیں، ان کا حیا دیکھنے لگے ہیں. اللہ نے انہیں اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا. ان سے مشن پھیلوانا تھا نا، اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا. وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے انہیں اتنا اعلیٰ کیا کہ حاتم دائی کی بیٹی آئی، حضور فرماتے اس کے سر پہ دوپٹہ دو. دوپٹہ دے دیا، فرمایا اسے اس کے بھائی تک چھوڑ کے آؤ. صحابہ جا کے لے کے جا رہے ہیں. جوان لڑکی، صحابہ بھی جوان. راستے میں رات بھی آئی، دن بھی آیا. صحرا بھی تھا، جنگل بھی تھا. دن بھی آیا، رات بھی آئی. جوان لڑکی، صحابہ بھی جوان. بھائی کو پہلے سے علم ہو گیا، حاتم دائی کے بیٹے کو علم ہو گیا میری بہن کو لایا جا رہا ہے. وہ نیام سے تلوار نکال کے سامنے کھڑا ہو گیا. بہن کو کہتا ہے باقی سارے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو بھی جوان، یہ بھی جوان. دن بھی آیا ہے، رات بھی راستے میں تھی، صحرا بھی تھا، جنگل بھی تھا. انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا، باقی ساری باتیں بعد میں کریں گے. وہ بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے پنڈی والو، پنڈی والو توجہ. وہ بھائی اپنے بہن کو کہتی ہے، وہ بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے اپنی نگاہیں نیچی کر، آواز آہستہ کر، تو میرا سگا بھائی ہے، میرا ماں جایا ہے،
میرے ابا کا بیٹا ہے، میرا خون ہے اپنا باپ کا خون، وہی جو میرے اندر ہے وہی تیرے اندر ہے، جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے اسی کا تو نے پیا ہے، میرا سگا بھائی ہے، لیکن سن میرے لیے تیری نگاہوں میں وہ حیا نہیں جو محمد کے غلاموں کی نگاہوں میں۔ انہیں اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا، وہ جو پانی کی ایک ایک بوند پہ لڑنے والے تھے انہیں حضور نے اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا کہ حالت جنگ میں ایک زخمی ہے، وہ کہتا ہے پہلے پانی مجھے نہیں، پہلے پانی اسے جا کے۔ وہ جو کعبے کا ننگا طواف کرنے والے تھے انہیں اتنا اعلیٰ کیا، اتنا عرفہ کیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ یہ دو طبقے وہ ہیں جنہیں رب نے چنا۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ اتنی خاموشی سے بیٹھے ہو، آپ تشریف تو لائے ہو، تھوڑا سا میرے ساتھ مسکراؤ تاکہ میں شرح صدر سے کوئی بات کہہ سکوں، ورنہ بھول جاؤں گا، حساس طبیعت رکھتا ہوں۔ دو طبقے وہ ہیں جنہیں رب نے چنا ہے، ایک کو نبی کہتے ہیں، ایک کو صحابی کہتے ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے، دونوں کو رب نے چنا۔ توجہ سے سننا، میں بڑا کھلے ڈلے لفظوں میں عقیدہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ انبیاء کو بھی رب چنتا ہے، صحابہ کو بھی۔ رب نے دونوں کو چنا تو دونوں کو ایک ایک انعام دیا، فرمایا یہ انبیاء ہیں، یہ معصوم ہیں۔ گھر آ کے سمجھاواں، یہ انبیاء ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ یہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم کون؟ جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ جائے، گناہ نال کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی۔ یہ صحابہ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ کیا مطلب؟ گناہ کی صلاحیت ہے، گناہ کر سکتا ہے۔ مثال یوں دیا کرتا ہوں، بچہ اکیلا جا رہا ہے کمرے میں، گلاس توڑ سکتا ہے، شرارت کر سکتا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، بیل ڈور کسی کی دبا کے بھاگ جائے، شرارت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر باپ ساتھ ہے، وہ تھوڑا سا یار مسکرا ہی دو، اگر باپ ساتھ ہے، اب شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو قاضی کا جملہ ضائع نہ کرنا، بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے محفوظ ہو گیا، صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے محفوظ۔ سبحان اللہ، ذرا ادھر آ جائے تھوڑی سی۔ جڑا میں سنا رہی ہوں وہ سنو، لینا نہ تبدیل کرو میری۔ سبحان اللہ، ذرا کہو میں اگلی بات پڑھ سکوں۔ مشن کے لیے پھر رب نے چن کر دیا ہے صحابہ کو، چن کر دیا۔ اتنے عرفہ بنے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں اور یوں ہوائی باتیں نہیں کرنے کا عادی۔ اتنا عرفہ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا۔ نوجوانوں،
فتنوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں بڑی جرت کے ساتھ اپنا فرض نبھاتے ہوئے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ وہ فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ حضور نے فرمایا تھا وہ ایسا وقت آئے گا کہ زمین کی دھرتی پر رہنے سے بہتر ہے لوگ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں گے کاش یہ قبر میری ہوتی۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا ایمان والے لوگ ایمان بچانے کے لیے بستیاں چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کا وہ فتنہ آپ کے بچوں کی جیبوں میں موجود ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں، کسے سن رہے ہیں۔ میرے آقا کے مشن کے لیے رب نے جنہیں چنا، قرآن کے لیے جنہیں چنا، وہ اتنے اعلیٰ بنے، اتنے عرفہ بنے کہ ایک صحابی رسول پیارے آقا کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتے بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر فجر کی نماز ادا کی، بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن حضور نے پوچھ لیا بڑی جلدی ہوتی ہے تجھے، بیٹھتے نہیں ہو، فوراً نکل جاتے، ادھر سلام پھیرا ادھر نکل گئے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذرہ یہ ہے کہ میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، میرے اور اس کے گھر کے درمیان ایک دیوار ہے، چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار کی اس طرف اس کے صحن میں کھجور کا ایک تنا ہے، وہ تنا اوپر جا کے میری طرف جھکا ہوا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، رات کے کسی پہر کھجوریں گرتی ہیں، میں جلدی جلدی اٹھ کر جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں میرے جانے سے پہلے میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے منہ میں نہ رکھ لیں۔ پنڈی والوں مجھے سن رہے ہو جی؟ رات کے پہر جو کھجوریں گرتی ہیں میرے بچے وہ کھجوریں میرے جانے سے پہلے اٹھا کر، اصل میں میرے پاس بھی علماء تشریف فرما ہے اور میری بات سوشل میڈیا کے ذریعے نامعلوم کس کس کے پاس پہنچے گی۔ میں کوئی بھی چیز پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا میرا ایک اپنا انداز ہے، میں جلدی جلدی آگے نہیں گزرتا، کچھ چیزوں کو چبانے کا عادی ہوں، اور بلکہ میں اپنے سننے والوں کو کہا بھی کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ذرا تھوڑی سی چبا کے قوم کو بتایا کرو۔ جس طرح ہمارے حضرات علماء کرام جب بتاتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کے پاس ملائکہ آئے تو حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو تب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بشر ہیں یا نوری۔ میں نے کہا اتنی جلدی جلدی بیان کر کرو کوئی لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا۔ حضرت ابراہیم انہیں ملے، مہمان خانے میں بٹھایا، اندر گئے، بچڑا لٹایا، بچڑا ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، پھر پکایا، پھر سامنے رکھا، تب نہ کھایا تو پھر پریشان ہوئے کہ اچھا یہ کھانا کھا نہیں رہے، تب تک نہ پتہ چلا یہ بشر ہیں یا نوری ہیں، کیونکہ نور کھاتا نہیں، ہمارے ہاں نوری چھوڑتا نہیں۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، اب تھکے ہوئے مجمع کو میں کیا سناؤں، کتنا سنا۔ یوں جلدی جلدی بات سنا کے آگے چلے جاؤ گے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا۔ ایک مثال اور ذہن میں آگی، دے دوں جی؟ حضرت عثمان کی جب بات کی جاتی ہے، حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی، اچھا ہجرت مدینہ میں کی، ہجرت حبشہ بھی کی۔ میں نے کہا یوں جلدی جلدی سنا دو گے ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں۔ ہجرت حبشہ یوں کیوں سنا دیا آپ نے ہجرت حبشہ کی؟ آج کے نوجوان کو کہو میپ کھولے، میپ سے چیک کرے مکہ کہاں ہے، میپ سے چیک کرو مکہ کہاں ہے، حبشہ کہاں ہے، زمین کا راستہ ہی نہیں۔ کسی اور نے تو بتانا نہیں تھا عثمان کیا ہے، ہم نے بھی نہ بتایا، زمین کا راستہ ہی نہیں۔ آج کا ایتھوپیا ہے،
سمندری راستہ ہے اور جہازوں کا دور نہیں. دریا میں کوئی چلے تو سامنے کنارہ ہوتا ہے. سمندر میں آج بھی جہاز چلے ریڈار کے بغیر پتہ ہی نہیں کنارہ کہاں ہے. ہائے ہائے پتہ ہی نہیں کنارہ کہاں ہے. سیٹلائٹ نہیں, ریڈار نہیں. آج بھی کوئی بحری جہاز پہ سفر کرے وہ بند کمرے میں کرتا ہے. کچھ دیر کے لیے اوپر عرشے پہ جاتے ہیں مسافر, پھر واپس آتے ہیں. وہ ہوا اس قابل نہیں کہ وہاں رہا جا سکے. بیماری ہے, نمی ہے, اور پانی انتہا کا نمکین ہے, اس کی نمی ہے. مسافر بیمار ہو جائے اگر کچھ وقت اوپر رہے, کئی ہفتوں کا سفر ہے. جہاز نہیں, ایک لکڑی کا تختہ ہے جس کی دیواریں بھی نہیں, اوپر چھت بھی نہیں, ہفتوں کا سفر. اور قوم کو بتاؤ نا ساتھ حضور کی لخت جگر رقیہ ہے. ہم نے بتا کچھ غیروں نے چھپایا, کچھ ہم نے چھپایا. بتائیے تو صحیح قوم کو کہ کون ہے عثمان. مجھے سن رہے ہو؟ ایک لکڑی کا تختہ ہے. ذرا تصور میں لاؤ آنکھیں بند کر کے, دن تو دن رات کیسی ہوگی. حضور کی دوسری صاحبزادی زینب کی چھوٹی بہن, فاطمہ کی بڑی بہن سیدہ رقیہ ہے, اور حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک عثمان ہے, کوئی ملا نہیں, کوئی پائلٹ نہیں, کوئی اور رہبر نہیں. ایک کشتی کا تختہ ہے, اس کی دیواریں نہیں, چھت نہیں, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, کچھ پانی ہے, کئی ہفتوں کا سفر ہے. کس انداز سے وہ سفر ہوا ہوگا. اس لیے میں کچھ چیزوں کو چبانے کا تھوڑا سا عادی ہوں, بات کہیں دور چلی جائے گی. میری بات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا کہ وہ صحابی کہتے ہیں, واپس پلٹے ہو کہ نہیں پلٹے ہو, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جانے سے پہلے میرے بچے وہ کھجوریں یہودی کی اٹھا کر کھا نہ لیں. اب قاضی کی طرف دیکھیے ذرا دھیان سے, میری محنت ضائع مت کرنا. یہودی کی کھجوریں, چوری کی نہیں. وہ پتنی کیا جھوٹ اٹونگ پٹنگ سناتے رہتے ہیں, قوم خاموش نہیں ہوتی, اور ہمیں اب زبردستی کچھ باتیں سنانی پڑتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, چوری کی نہیں, ڈکیتی کی نہیں, یہودی کی طرف سے ممانعت بھی نہیں. کہنے والا کون ہے؟ جماعت صحابہ میں عام صحابی. ہائے 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 ہائے. جماعت صحابہ میں عام صحابی جو کنجوس بنا بیٹھا ہے وہ اس کے بعد اللہ کرے میری اس پہ نظر نہ جائے. جماعت صحابہ میں عام صحابی. اب دوسری طرف آ, فاطمہ کی کھجوریں, زہرا کی کھجوریں, بطول کی کھجوریں, سیدہ کی کھجوریں, طیبہ کی کھجوریں, اور جماعت صحابہ میں پہلا صحابہ, جماعت صحابہ میں پہلا صحابہ, جماعت صحابہ میں پہلا صحابی, حضور کا ڈائریکٹ جانشین صحابی, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, وقاتل المشرکین, وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. وہ صحابی, اس صحابی نے کھانی تھی جس نے تن من دھن حضور پہ لٹایا. اس صحابی نے کھانی تھی کہ حضور کی رحلت کے بعد مدینہ میں بہت شدید بارش آئی, طوفانی بارش. سیدہ فاطمہ حیات ہیں, اتنی شدید بارش آئی کہ جب ایسی کیفیت بنے
تو ماؤں کو بچوں کی فکر ہوتی ہے طوفانی بارش کے آنے پر۔ کنیز کو کہا بچے دیکھو حسن و حسین کہاں ہیں۔ پنڈی والوں میں بس چھوڑ دوں گا ممبر، بس بہت کافی ہو گیا، باقی پھر کبھی صحیح، جب قاری طلعت صاحب نے جلدی ٹائم دے دیا پھر کبھی سنا لیں گے، بس یہ بات سن لیجئے۔ کنیز کو کہا بچوں کو دیکھو، کنیز دیکھ کے آئی اور کہا صحن میں بھی نہیں ہیں اور گلی میں بھی نہیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کنیز کو میرے بچوں کو گلی میں دیکھنے چلی گئی ہو؟ گلی میں کیوں دیکھنے چلی گئی ہو؟ میرے بچے حسن و حسین وہ یا اپنے گھر ہوتے ہیں، گھر نہ ہو تو ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں۔ اس ابو بکر نے کھانی تھی، اس ابو بکر نے کھانی تھی کھجوریں، وہ جس نے اپنی وفات سے 2 لمحے پہلے، کچھ دن پہلے، 1 دن پہلے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ مجھے نیا کفن نہ پہنانا، اس ابو بکر نے کھانی تھی۔ مشن کے لیے میرے رب نے صحابہ کو چنا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ بس 2 پوائنٹ وہ جو ہیں وہ پورے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے، اس کے لیے ازواج کو چنا۔ اسی لیے تو حضور گھر فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو، کہ جو مجھ میں دیکھو بیان کر دو۔ ہم تو کہتے ہیں نا جو دیکھو چھپا دو۔ میں بندے اب دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں کیا سنا رہا ہوں، کسے سنا رہا ہوں؟ جو ہم میں دیکھو چھپا دو۔ حضور نے فرمایا جو مجھ میں دیکھو، اور وہ جو جنہیں رب نے چنا نا، وہ جنہیں رب نے چنا نا، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب، یار تھوڑا جنوں سمجھ آ رہی ہے کم از کم وہ تے بولے، میں جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے پھر میں کی کر سکتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ تسی بڑے بڑے معنی سنے نے مولویاں کو لو، خطباء کو لو، میں خطیب نہیں ہوں، طالب علم، ایک معنی میرے کو سنو۔ اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا، میں ارادہ کر لیا۔ اللہ کس گل دا؟ بڑا میٹھا جا جملہ میں بولنے لگا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے ویڑے بارے ایک گل دا ارادہ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچھا میں مانا کرن لگا جی تسی 2 منٹ بیٹھے ہوتے، اچھا ادھا مجمع منو ویکھدا ہے پیا بھئی اے انہاں بندہ کتوں پڑھ لے۔ توجہ کوئی گل نہیں، میں بھی 20 سال ہو گئے نے چہرے ہی پڑھے لے۔ مولانا افطار صاحب شاہ جی تسی بیٹھے پیچھے مڑ ادھر آنا پیندا، ہاں نیڑے آؤ نا تو سواد آوے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بولو ذرا بولو شاہ جی تھوڑی گل آ گئی۔ سٹیج والے تھوڑی جی شفقت دا مظاہرہ کرے ہو، کم از کم چہرے تے مسکراہٹ رکھے ہو، میں سمجھاں بھی جج نہیں ہوں جی محبت نہ سننا واسطے آئے نے۔ انما میری گل نہیں ہے، سارے دے ایمان دی گل ہے، قرآن دی گل، قرآن دی گل ہے، ایمان دی گل ہے۔ میں اپنے ذوق کی ایک معنی کرن لگا۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، الحمدللہ امن ہے، خدا نخواست اللہ نہ خواست۔ ایک گل بھی میرے ایک جملہ رہ گیا تو اگلی گل سمجھ نہیں آنی، یہی تو میرا مسئلہ ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ کدے ملک دے حالات ہو جان خراب، اس طرح دے جڑے اجتماعات ہوندے نے نا پھر کھلے نہیں ہوندے، اوتھے ایک گیٹ لایا جاتا، اوتھے ایک بندے نو کھلوایا جاتا کہ تو تلاشی لے کے اندر آن جا۔ میں آیت دا معنی کرن لگا، تو تلاشی لے کے اندر
وہ تلاشی لینا ہے، آ جا آ جا. انہوں بندہ جا کے کہے نا وہ کی کھلوتے ہے، اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا ہے. جے تے وہ کھلوتا ہے نا پہلی باری وہ دا رنگ اڑ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہو سکتا ہے کوئی ٹر گیا ہوگا، مجھے پتا نہیں لگا. تے جے پہلے بھی کدے 2-4 بار کھلوتا ہے، انہوں بندہ جا کے کہے نا کی کھلوتے ہیں، اندر ایک مشکوک ٹر گئے. انہیں کہنا اگے آج تک ہویا تھی اگے آج تک. تے جے کوئی بہتا پرانا ہے نا، تجربے کار ہے، امیر عظیمت دے ویلے دا، کوئی بہتا پرانا ہے، بڑے وریاں تو لگا آ رہے ہیں، کھلوتا چلا آ رہے ہیں، بڑا تجربے کار ہے، ادھروں ہاتھ بھی رکھتا ہے ادھروں نظر بھی. انہوں بندہ کہے نا کی تو کھلوتے ہیں، اندر ایک مشکوک ٹوٹ گئے بندہ. انہیں کہنا ہے میرے ہونے دکھا کتھے. ایک بندہ بھی چپ رہا تے دکھ ہوئے گا. اللہ منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے، منو تے اعتبار ہے تیرے قرآن تے، منو تے اعتبار ہے تیریاں گلاں تے جڑیاں تو بھیجیاں نے، منو تے اعتبار ہے تیرے محبوب دی زبان تے. لیکن اے جیلمی دے ٹٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی یہو جے آ سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اوے محبوب دے بوئے تے پیرے تے میں کھلوتا دکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر، تاج تخت میں نبوت، شان اہل بیت، شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. واہ قاضی واہ قاضی، اے مانا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اوے میں محبوب دے ویڑے گندی مکھی نہیں وڑن دیندا. آئے 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 لو علماء کرام ایک جملہ اور لے لو. زلیخا نے جب پکڑا نا حضرت یوسف کی قمیض کو، زلیخا نے جب پکڑا پچھلی طرف سے پکڑا، قمیض صرف پھٹی نہیں. اور دوستو توجہ، قمیض صرف پھٹی، وہ جہاں ہاتھ لگایا نا وہ قمیض کا ٹکڑا پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. وہ حصہ قمیض کا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ نے بتلا دیا ناپاک ارادے سے ہاتھ لگانا صرف ناپاک ارادے سے ہاتھ لگانا. تو جہاں ہاتھ لگا وجود پیغمبر کو نہیں، لباس پیغمبر کو میری رحمت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ قمیض کا حصہ میرے پیغمبر کے لباس کا حصہ رہے. تو قاضی کو پھر کہنے دے، ذرا تصور میں لا کتنی پاک ہے عائشہ کہ جس کا حجرہ اپنے محبوب کو مسکن بنا دیا. تکبیر، نعرہ تکبیر. شان اما عائشہ صدیقہ، شان اما عائشہ صدیقہ، حضرت مولانا قاضی مدعو اللہ سعیدی صاحب. نعرہ تکبیر. کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے جی؟ وہ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ ذرا تصور میں لاؤ کہ وہ گھرانہ پر کتنا پاک ہے. انما یرید اللہ لیذھب، حضور کی اس خواہش کے لیے پھر رب نے ازواج مطہرات کو چنا. اب اگلی بات پہ آ جائیے، میں بات ختم کروں، لمبی ہو رہی ہے.
حضور فرماتے ہیں میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے میرے رب نے حسن و حسین کو چنا، اور مجھ پہ اعتبار نہیں، جو چپ کر کے بیٹھا ہے وہ ان مولویوں سے پوچھ لینا، جس مولوی پہ اعتبار ہے اس سے پوچھ لینا، اس کے لیے حسن و حسین کو چنا، تبھی تو آدھا حسن حضور جیسا ہے، تبھی تو آدھا حسن حضور جیسا ہے، آدھا حسین حضور جیسا ہے۔ آئے 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 آئے۔ ابو بکر کو جب فرمایا نا خطبہ شروع کرو، ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کرو، حضور کی رحلت کے بعد ابو بکر خاموش، فرمایا حسن و حسین کہاں ہیں؟ لاؤ حسن و حسین کو۔ ہائے اوے ہم سے سنو محبت کی باتیں، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بلاؤ حسن و حسین کو۔ ممبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بہنی جانب حسین کو بٹھایا، اور صحابہ کو فرمایا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ حضور کا غلام پڑے گا، حضور کا چہرہ دیکھنا ہوا، حسن و حسین کو دیکھ لے۔ میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے حسن و حسین کو چنا۔ ہائے 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 ہائے۔ لیکن سنیے، ہماری جو حسین سے محبت ہے نا، یہ کربلا سے شروع نہیں ہوتی۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، یہ کربلا سے شروع نہیں ہوتی، یہ نبوت کی گود سے شروع ہوتی ہے، یہ حضور کی گودی سے شروع ہوتی ہے۔ اور دو جملے عرض کر دوں، کچھ چیزوں کو ٹائم سے زیادہ نہیں ڈالے ہمیں، اللہ اللہ آپ سے راضی رہے۔ توجہ توجہ، مجھے لیٹ لے کے آئے نا حضرت، ہاں پہلے لانا چاہیے تھا۔ کچھ چیزوں کو حضرت، کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، کچھ کو سنا ہوتا ہے۔ میرا توجہ سے باتیں سن لینا، میں یہ کوئی اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے جلدی سے اس لیے لایا کریں کہ میں جلدی جلدی بیان کر کے نکل جاؤں، یہ اگر گمان ہے تو یہ غلط ہے، صرف اس لیے کہ ذہن تازہ ہیں، میں کوئی بات ان تک پہنچا سکوں۔ کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، کچھ کو سنا ہوتا ہے۔ مثلاً ملعون ٹرمپ کو ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے، سنا ہوا بھی ہے۔ مودی کو سنا ہوا بھی ہے، دیکھا ہوا بھی ہے۔ دو مثالیں کافی نہیں، اور بھی گزارا کر، گزارا کر۔ توجہ، ابو بکر کو ہم نے سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں۔ علی کو سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں۔ جنت کو ہم نے سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں۔ دوزخ کو سنا ہوا ہے، دیکھا نہیں۔ اب جسے صرف سنا ہوا ہونا، جیسا سنا ہوا ہو ویسا نقشہ کھوپڑی میں ہوتا ہے، جیسا سنا ہو۔ ہر ایک کے ذہن میں جنت کا نقشہ ہے، مختلف ہے۔ اچھا وہ مزے کی بات وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ اسے پتا۔ ہر ایک کے ذہن میں جہنم کا ایک نقشہ ہے، وہ اسی کو پتا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا، جیسے سنا وہ ویسا ہی ہے۔ حضرت حسین کو ہم نے سنا ہوا ہے، اب جیسا سننا تھا ویسا ہی ذہن میں آنا تھا۔ میری کو منطق زیادہ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ پانی پیش کروں؟ جیسا سننا تھا ویسا نقشہ ذہن میں آنا تھا۔ اب ہم نے سنا کیا؟ توجہ، ہم نے دو باتیں سنی حضرت حسین سے متعلق، وہی نقشہ ذہن میں بنا۔ ایک ہم نے یہ سنا کہ حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ حضور سجدے میں ہیں، حسین پیٹھ پر ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک ہم نے یہ سنا ہے حضور اپنی زبان چساتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ حضور چومتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، یکدم سے حضور نیچے اترے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں باہر گلی میں بھی دیکھ رہا تھا، حسین چلتا تھا، مجھے یوں لگتا ابھی گرنے لگا ہے، میرا جی چاہتا میں جا کے اٹھا لوں۔
اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے یہ سنا, لیکن یہ جب سنا تو ذہن میں آیا کہ حسین بچہ ہے. اوے پنڈی والو, حسین بچہ ہے. کیونکہ جب حضور کی رحلت ہوئی تب حضرت حسین کی عمر مبارک تھی 6 برس. پھر ہم نے کسی اور سے سنا کہ حسین کربلا میں ہے. کیا سنا ہم نے؟ حسین کربلا میں. وہاں حضرت حسین کی عمر مبارک ہے 58 برس. کتنی؟ 58 برس. حسین گھوڑے پہ سوار ہیں, تلوار ہاتھ میں ہے, کنبہ قبیلہ ساتھ ہے, کربلا میں ہیں, سفر کر رہے ہیں. یہاں پہنچے, یہاں پہنچے, یہاں پہنچے, پھر شہید کر دیے جائے. اب 58 سال. 58 سے 6 نکالو, یہ 52 کسی اور نے تو سنانے نہ تھے, اپنوں نے بھی نہ ڈھونڈے. ناراض ہو گئے ہو؟ کسی اور نے تو سنانے نہ تھے, اپنوں نے بھی نہ ڈھونڈے, اور شاید اسے ضروری بھی نہ سمجھا. جس کا نقصان یہ ہوا کہ میرا نوجوان آج سوال اٹھا کے لاتا ہے, آج پرچیاں لکھ کے لاتا ہے. میرے جیسا ایک بندہ 5-10 سال تقریریں کر جائے, خطبات شائع ہو جائیں گے. ایک لیڈر کسی جماعت میں 5-7 سال کام کر جائے, اس کی کتابیں لکھی جائے گی. ایک عالم کہیں پڑھا جائے 8-10 سال, سوانح حیات لکھی جائے گی. امت کا اتنا بڑا فرد, پیارے آقا کا پیارا نواسا, علی کا لخت جگر, نوجوانان جنت کا سردار, فاطمہ کی آنکھوں کا نور, اس کی 52 سالہ زندگی پہ پردہ کیوں؟ باون سال, نصف صدی کہاں ہے وہ زندگی؟ حضرت عمر کے دور میں فوجیں سرحدوں پہ تھی, علی کا خون گھر بیٹھا رہا. عثمان کے دور میں 44 سال 44 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا, خراسان کی جنگ ہوئی, حسین گھر بیٹھا رہا. کہاں ہے حسین کی؟ افسوس. اب دیکھیے, توجہ سے سنیے گا. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, توجہ ہے صاحب, ذرا محبت کا انداز دیکھیے. صحابہ سے محبت کیسی ہے اور صحابہ کی محبت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں, حسین نوجوان ہیں, لڑکپن کا عالم ہے. ایک دوسری بستی سے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. جیسے ہی تھک کے بیٹھے ایک جگہ پر, حضرت ابو ہریرہ اٹھے, اپنے کندھے سے چادر اتاری, حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کہتے ہیں, چچا ابو ہریرہ, آپ امت کے اتنے بڑے محدث, 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی, میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی, میرے بابا علی کے دوست, آپ کی چادر میرے جوتوں پر یوں نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حسین مجھے منع نہ کر, میں نے تیرے نانا سے سنا تھا, تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر, اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. کسی اور نے تو سنانا نہ تھا, ہم نے بھی نہ سنا. حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لائے. دروازے میں عبداللہ بن عمر بیٹھے. عبداللہ آپ باہر کیوں ہو؟ اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں. پھر مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں. حسین بھی ساتھ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی, عبداللہ اندر گئے, ساتھ حسین بھی تھے. حسین کو عمر نے دیکھا, عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آیا ہوں. باہر کیوں تھے؟ مجھے عبداللہ نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں, اندر میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، بکریاں چراتا تھا، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں ملے۔ حضرت عثمان کے دور میں خراسان کی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ میں فوج کے سالار کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو، زیادہ وقت نہیں آپ کا لیتا۔ حضرت امیر معاویہ شام میں بیٹھے ہیں، بڑیاں اوکھیاں گلاں نے سنائی، شام میں بیٹھے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ ایک شخص چلا مدینہ کی جانب، اسے بلا کے کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہو؟ جی مدینہ جا رہے ہو۔ مسجد نبوی بھی جاؤ گے؟ جی جاؤں گا۔ ریاض الجنہ بھی جاؤ گے؟ جی جاؤں گا۔ تو فرمایا جب ریاض الجنہ جاؤ گے نا تو وہاں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا۔ آقا کی؟ اچھا، پھر فرمایا میں معاویہ کا سلام پیش کرنا، میں معاویہ کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنا۔ وہ پوچھتا ہے امیر المومنین وہ کون ہوگا؟ فرمایا بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی۔ حسین کبھی معاذ پر ہے، معاویہ کے دور میں حسین مدرس ہے مسجد نبوی کا، معلم ہے، حضور کی حدیث پڑھا رہا ہے۔ ہائے ہائے، افسوس ہے کہ ہم نے یہ باتیں قوم کو نہ سنائیں، افسوس ہے ہم یہ باتیں نہ پہنچا سکے، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید ان کے پاس حسین نہیں ہے، حسین ہے ہی ہمارا۔ بولو 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 بولو، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے۔ تو انو پتہ ہی نہیں میں کہ آفتاب صاحب، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، دور جاؤں جی او آخر والے ہو انو کی پتا۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سنا ہے وقت کے یزیدیوں، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، سنا ہے وقت کے یزیدیوں، سنا ہے شمر کے قصیدیوں۔ کئیاں بنیاں نو بڑا چاہ چڑھے ہوندا ہے، ادھروں دلیل لیا ادھروں دلیل لیا، اے قصوروار نہیں، ایدا قصوروار نہیں، ایدا نہیں، ادھروں کٹ کے لیا۔ انہیں کہہ رہا ہوں سنا ہے وقت کے یزیدیوں، سنا ہے شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، نہ بیس کر 3 گھنٹے نالا، نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بیس کر
نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے حسین دی حسین ہے حسین صبر اعداد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر آزان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد مان کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفرت کا من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا الہ العالمین سب کا مل بیٹھنے قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کا سچا غلام اور ان کا اتباع کرنے والا بنا جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر منور سنتوں کو اپنے جسموں پر اپنے گھروں میں معاملات میں سجانے کی توفیق عطا فرما اس ادارے کو بھی اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادارے ہیں تمام کو اللہ قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرما یہاں سے قیامت کی صبح تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرما اللہ ہم تو لاچار ہیں کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما گزشتہ دنوں سان سوات میں جو حضرات شہید ہو گئے جو بچے شہید ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما مسلک حقہ سے تعلق رکھنے والے تھے میں جانتا ہوں انہیں دسکا کے رہنے والے انتہائی نیک فیملی تھی ان پہ جو قیامت گزری یا الہ العالمین اس بقیہ بچ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان تمام کی کامل مغفرت فرما جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین نماز عشاء جنہوں نے ادا نہیں کی کوشش کریں کہ 12 سے پہلے ادا